الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور اس کی وہ بیوی بھی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ اللہب کی ہے مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ اللہب کے حوالے سے۔ پہلی 2 آیات آپ نے تفصیل سے سماعت کی، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو اس کا مال اور اس کی اولاد کچھ نفع نہ دے سکے اور اسے کسی بھی لحاظ سے اس عذاب سے محفوظ نہ رکھ سکے۔ تیسری آیت میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، فرمایا ان قریب یہ بہت جلد ہی آگ میں جا ملے گا جس کے شعلے بھڑک رہے۔ اب سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کے بارے میں 3 پیشین گوئیاں فرمائی تھی۔ 3 باتیں آپ نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی، پیشین گوئیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں پیشین گوئیاں اس قرآن کی سورہ مبارکہ میں پوری فرما دی۔ نمبر 1 تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور تو بہت نقصان اٹھائے۔ نمبر 1 آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تو انتہائی دشمن اسلام ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے تیری اولاد اور جس مال پر تو نازاں ہے وہ تجھے کچھ نفع نہیں دے گا اور نہ تجھے اس بربادی سے بچا پائے گا۔ اور تیسری آپ نے یہ بات فرمائی تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تو جہنم میں جائے گا، تو جہنمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں باتوں کو قرآن کی صورت میں، آیات کی صورت میں اللہ نے اپنے پاک کلام کا قیامت تک کے لیے حصہ بنا دیا، اور وہی ہوا کہ اللہ نے اس کو کلمہ شریف کی توفیق ہی نہیں دی، کلمہ کی توفیق نہیں دی۔ اور یاد رکھیے گا یہ اللہ کی طرف سے بڑی عنایت اور اس کی رحمت اور توفیق ہوتی ہے، اللہ جس کی زبان پر کلمہ توحید و رسالت جاری فرماتا ہے۔ وگرنہ کئی لوگ جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس کائنات کے مبلغ اعظم، جن سے بڑا مبلغ نہ پہلے ہوا تھا نہ بعد میں قیامت تک ہوگا۔ بہت مقام ہے نبیوں کا، رسولوں کا، لیکن جو مبلغ اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، ظاہر کائنات میں کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود خاندان کا قریب ترین آدمی ہونے کے باوجود، چچا ہونے کے باوجود محروم رہا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، رسوا ہو گیا اور بڑھتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گیا، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ نکل چکا تھا۔ تیری زبان سے جو نکلا، فرماتے ہیں تیری زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ آقا کی زبان اطہر سے جو ایک بار بات نکل گئی پھر اللہ نے وہی کر دی، جو اس نے فرما دیا مالک نے، خالق نے وہی کر دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد اس کی جو بیوی ہے، جس کا میں نے کل بتایا، عروہ بنت حرب بن امیہ، جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ اب اس بدبخت عورت نے، اس ام جمیل نے بھی، عروہ نے بھی بہت گستاخی کی۔ اب اس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، علامہ بدر الدین عینی عباد البخاری شرح بخاری میں یہ لائے ہیں، وضاحت میں اس کی حدیث کی تشریح میں، کہ ایک دن یہ عورت جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، اور ظاہر ہے یہ اس کی بڑی انسلٹ ہوئی، بےعزتی ہوئی پورے عرب میں، کہ قرآن کی پوری سورہ آ گئی ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت، وہ بڑی غصے میں آئی اور آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ اس کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ تمہارے محمد کدھر ہے، تمہارے نبی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں تمہارے نبی نے میری بڑی حجب کی ہے، بہت حجب کہتے ہیں شعر و شاعری میں کسی کو برا بھلا کہنا، عربوں میں یہ حجب بہت زیادہ تھی، کہ جس کے بارے میں برائی کرتے تھے تو لمبے لمبے اس کے اوپر جو ہے نا پورے قصیدے لکھ دیتے ہوتے تھے، لمبی لمبی شاعری کرتے تھے، حجب کرتے تھے، مذمتی شاعری جسے بولا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں ابھی جالب مرحوم نے بہت لکھا، اسی طرح فیض صاحب نے بہت لکھا حج کے بارے میں، خیر وہ بیچاروں کا کیا حال ہوا وہ ایک الگ بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج، جو کسی کی شاعری میں برائی کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو نہ شعر کہتے ہیں نہ شعر پڑھتے، اور اللہ نے باقاعدہ فرمایا کہ وما انت بشاعر، آپ شاعر تو ہیں ہی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر نہیں ہے۔ خیر ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے وسلم سے اشارہ سے کہ آپ شاعر کیوں ہوتے ہیں، یہ کہیں کوئی بد زبان ہے، بہت بد زبان عورت تھی، کہیں یہ کوئی بدتمیزی نہ کرے، آپ خاموش رہے، اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہ خیر چلی گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو لگتا ہے دیکھا نہیں، سامنے آپ تشریف فرما تھے، مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ سامنے پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کے درمیان اور میرے درمیان پردہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اور جب یہ وہاں سے چہرہ پھیر کے واپس چلی گئی وہ فرشتہ بھی واپس اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ ظاہر ہے یہ مقام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور فرمایا کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جید کہتے ہیں گردن کو، اور حبل کہتے ہیں رسی کو، اور مسد کہتے ہیں یہ کھجور یا کوئی باقی جو بھی کوئی کسی درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس سے جو باندھ جو ہے بنایا جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں مسد کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے مسد کہتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یہ درختوں کی جو چھال ہوتی تھی اس سے بہت عمدہ اور قیمتی باندھ بنتا تھا، جیسے چار پہیاں وغیرہ یہ بنائی جاتی تھی اور بری جاتی تھی، تو یہ عربوں کا طریقہ۔ سب سے میں سے جو اچھی رسی جو بنتی ہے وہ کھجور کی چھال کی بنتی ہے، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی بھی نہیں۔ کھجور سے باندھ بنا کے چار پہیاں بہت مضبوط جو ہے وہ کھجور کے باقاعدہ پتوں سے بھی باندھ بنتا ہے، شاید اگر بڑوں نے کسی بزرگوں نے دیکھا ہوگا، بچوں کو تو نہیں اس چیز کا پتا ہوگا۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری باتوں کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے گلے میں وہ جو بٹی ہوئی جیسے کھجور کی رسی ہوتی ہے اور جس کے گلے میں وہ پڑ جائے وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ فرمایا یہ اس کی ابو لہب کی جو بدبخت بیوی ہے عروہ بنت حرب بن امیہ، یہ ایسی بدبخت عورت ہے کہ اب اس کے گلے میں اس کھجور کی رسی کی طرح جہنم کا توق ڈل چکا ہے، اب یہ گستاخ جہنمی ہے، اس کے گلے میں اب جہنم کی رسی ڈال دی اللہ نے، اور اب اسی رسی کے ساتھ اسے گرزوں کے ساتھ کھینچ کے اور گھسیٹ کے جہنم کے سب سے نچلے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کی اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ یہ اتنی بدبخت ہے کہ یہ جنگل میں جاتی تھی، وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی
اور جو ان میں کانٹے ہوتے تھے، جو لکڑیاں کاٹ کے لاتی، جو کانٹے ہیں ان کو جدا کر دی، اور ایک میں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کر لیتی جہاں کانٹے ہوتے، وہ اس راستے پر یہ بدبخت اور بچھاتی تھی جس راستے پر آپ اور میرے محبوب گزرا کرتے تھے۔ یہ اتنی ظالمہ تھی۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا تو نہیں کسی کو کچھ بھی آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اب انہوں نے تو کوئی کسر اٹھا رکھی نہ کہ راستے جہاں جن راستوں پر آپ کے میرے محبوب چلتے تھے ان راستوں پہ بھی کانٹے بچھا۔ لیکن دوسری کمال بات یہ کہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ استقامت دیکھیے، راستوں پہ کانٹے بچھائے گئے، میرے آقا نے پھر بھی اللہ کی توحید اور رسالت کی بات کیا، پھر بھی اللہ رسول کی بات ہے، پھر بھی حق اور قرآن کی بات ہے۔ اب یہ ہم میں سے ہر ایک سے یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کانٹوں پر سے گزر کے بھی، راستوں پہ کانٹے بچھوا کے بھی قرآن کا پیغام سناتے رہے، ہم قارئینوں اور غریجوں پہ بیٹھ کے بھی قرآن نہ سنے اور نہ پڑھیں، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ضرورتیوں سے سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سوال تو ہوگا، پوچھا تو جائے گا کہ میں نے تو کانٹے بھی برداشت کیے، میں نے تو لوگوں سے اتنی باتیں بھی سنی، میں نے تو پتھر بھی کھائے، میں نے تو اپنا خون بھی بہایا، میرے تو خاندان نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے دیے، ہم نے تو پورا خاندان بھی ذبح کروا دیا سوائے ایک کے، وہ بچہ جس سے نسل پاک چلی آ گئی، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی، تیار تو وہ بھی تھا، بار بار جا شہید ہونے کے لیے وہ بھی بار بار آ رہا تھا، لیکن اجازت نہ ملی۔ ہم نے تو یہ کیا، تم نے کیا کیا ہمارے قرآن اور ہمارے دین کے ساتھ؟ یہ سوال ہو۔ آج کوئی تھوڑا سا ہونا جی، کوئی سادہ مثال سمجھانے لگا ہوں، ورنہ اس کا کوئی اس کے ساتھ جوڑ کوئی نہیں ہے، تو کسی لیڈر کے ساتھ وابستہ ہونا اور اس لیڈر نے کوئی قربانی دی ہو تو اس سے کوئی تھوڑا بہت اس کے نظریات سے ہر پھر جائے تو کیا کہتے ہیں، اس کو شکاز نوٹس دو، اس کو نکال دو، اس نے وائلیشن کی ہے، اس نے ہمارے لیڈر کے خون سے غداری کی ہے، کرتے ہیں نا جی ایسے، اس نے ہمارے فلاں کے ساتھ خون کے ساتھ غداری کی ہے۔ اور دنیا میں ایک عام بندے جس کے اندر پتہ نہیں کتنی غلطیاں، اس کے اندر کتنی برائیاں بھی ہوں گی، تو اس سے اگر کوئی نظریاتی طور پہ الگ ہو جائے تو اسے غدار کہہ کے، اس کے خون سے غداری کہہ کے آپ اسے دنیا پہ جینا اس کا دوبر کر دیتے ہو، اور اس کو اتنی برائیاں اور گالیاں دیتے ہو، غلط کہتے ہو، برا کہتے ہو، تو بتاؤ دنیا میں میرے نبی کے خون جیسا خون ہے کسی کا؟ اس سے بڑی قدر ہے کسی کے خون کی؟ اگر اس نبی اور رسول سے کوئی وفادار نہیں اور اس خون سے غداری کرتا، اور اس خون سے غداری کیا ہے، اس مقصد کے لیے انہوں نے خون دیا، انسان اس مقصد کو بھول جائے، یہ آپ کے خون مبارک سے غداری ہوتے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ دنیا اچھی ہوگی نہ آخرت اچھی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، تو اس کا واحد حل ایک ہی ہے، اور وہ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جانا۔ بس جو قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی بلند فرما دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اسے ساری قوموں میں بلند فرما دے گا۔ رسول اللہ کا فرمان تو ظاہر ہے، ایسے قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کو ساری دنیا میں اقوام میں بلند فرما دے گا، اور فرمایا جس نے اس کو چھوڑ دیا تو وَضَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ اسے ساری دنیا میں ساری قوموں میں رسوا کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا۔ آج جس
ملکی بدترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں. پوری دنیا میں انتہائی بدترین حالات ہیں ہمارے، ناگفتہ حالات ہیں ہمارے. پتہ نہیں آگے کیا کیا ہو. ہمیں سب کو سوچنا چاہیے اوپر سے نیچے تک، کہیں ہم قرآن اور صاحب قرآن سے تو نہیں جدا ہو چکے، کہیں ہم نے ان سے جو تعلق جوڑنا تھا وہ توڑ تو نہیں دیا، ان کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ تو نہیں دیا جس کی سزائیں آج ہم سب کو مل رہی ہیں. یاد رکھیے پھر جب عذاب آتا ہے تو پھر یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ نیک اور یہ. اور آج ایک سب سے جو بڑی برائی ہے اس معاشرے میں آ گئی ہے وہ ہے برائی کو برائی نہ کہنا اور برے کو برا نہ کہنا. یہ سب سے بڑی برائی. اور جب قوموں میں یہ آ جاتی ہے، آپ کبھی سورہ قصص کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں، قرآن پہ ذرا اس مضمون کو پڑھیے گا کہ جہاں یہ برائی آ گئی، بیماری آ گئی، پھر ان قوموں کا حال یہ ہوا کہ اللہ نے رات کے پچھلے پہر میں اوپر اٹھا کر نیچے پٹک کے ساری قوم کو پہنچا. یہ برائی کو برائی کہنا یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. اچھائی کو اچھائی کہنا یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری. لیکن ہم ان ساری باتوں میں مسلطوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے اور اللہ ہمارا قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ مضبوط فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہماری سورہ الحق کی تفسیر مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ سورہ اخلاص کی تفسیر کا آغاز ہوگا.